السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ. تو سٹارٹ کریں گے ہم جناب آج کی ایپیسوڈ. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ روح یارم ہو جائے گا 2200 روپے میں. تو جو خریدنا چاہتا ہے اس کو 1500 میں خرید لو یار، بہت کم دن رہ گئے. پھر یہ مت کہنا کہ عریج نے ہمیں بتایا نہیں، تو میں بتا رہی ہوں. اور عشق یارم بھی جلد ہی آنے والا ہے منزل عام پر، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ روح یارم تو لے لو، وہ بھی مہنگا ہی ہوگا. ابھی جو بھی میرے پاس آ رہا ہے کہہ رہا ہے بہت مہنگا ہے، بک بہت مہنگا ہے. یار میری پرائزز نہیں ہیں، یہ بک پبلشرز کی پرائزز ہیں. ظاہر سی بات ہے، اب جو پیج ہوتا ہے وہ بھی مہنگا ہوتا ہے، جو سیاہی ہوتی ہے وہ بھی مہنگی ہوتی ہے، جو کور وہ اس کو کیا بولتے ہیں، گتا جو ہوتا ہے وہ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے. گتے کو یار انگلش میں کیا بولتے ہیں، ذہن سے ہی نکل گیا. کہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیسی گواہ رائٹر بیٹھی ہوئی ہے. وہ جو اسٹارٹنگ کا ہارڈ پیج ہوتا ہے نا، اس کی بات کر رہی ہوں میں. تو وہ جو بک جب آتی ہے تب آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہو. آج کل تو کورسز کی بک اتنی مہنگی ہو گئی ہیں. تو آئی تھنک فی الحال تو آپ کو بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، 700-800 روپے ڈسکاؤنٹ ہے. تو یہ بہترین پرائز ہے یار، لے لو. پھر بعد میں نہ کہنا کہ مہنگی ہو گئی ہے، کیونکہ میرے خیال میں فیبرری تو بہت دور بتا رہی ہوں، جنوری تک آپ کا عشق یارم ناول بھی آ جائے گا. تو پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سیزن 2 بھی ساتھ چاہیے، تو آپ لوگوں کے لیے شاید اس وقت کوئی آفر آ ہی جائے دونوں بکس کے لیے. لیکن ابھی فی الحال روح یارم کے لیے اچھا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. تو اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ میرا نہیں خیال کہ آپ کو عشق یارم پہ ملے گا. تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ. یہ ہے اس ہفتے کی آخری ایپیسوڈ. تو اگلے ہفتے سے ناول جناب ہوگا بہت رومانٹک. تو میں کلیئرلی بتا رہی ہوں جن لوگوں کو رومانس نہیں پسند وہ نکل جائیں یہاں سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رومانٹک رائٹر رومانس ہی لکھے گی. اگر آپ کو نہیں پسند آپ نہ پڑھو. باقی یار میرے جتنے بھی ریڈر سب کو پسند ہے، ایسے ایم آئی میں کر دیتی ہوں. لیکن کچھ حاجی ٹائپ لوگ آ جاتے ہیں یہاں پہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا، وہ کیا اس کو بولتے ہیں، ایکسٹرا شریف لوگ، تو ان کو دورہ پڑ جاتا ہے. تو پھر ان کا دورہ ہٹانے کے لیے بتانا پڑتا ہے. اور ہاں ایک اور بات یار میں بھول گئی، یار میرا چینل اتنا آپ آگے لے ہی گئے ہو تو 25,000 سبسکرائب بھی پورے کروا ہی دو. کیا جائے گا آپ لوگوں کا، اتنے پیارے پیارے لوگ ہو آپ سب. پلیز سبسکرائب مائی چینل. لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ. شدت جنون قسط نمبر 12. تحریر عریج شاہ. کیا ہوا ایزا، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ کون تھا وہ آدمی اور تمہیں اس طرح سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ جیسے وہ تمہیں پہلے سے جانتا ہو. میں نے اس کو سوری بولا تو بنا کچھ بولے چلا گیا. ایزا کے گھبرانے پر زہریش اور عبادت اس سے پوچھنے لگی تھی. عبادت، یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے اس دن شادی پہ روم میں دیکھا تھا. میں نے تمہیں بتایا تھا نا، وہ بہت عجیب تھا، جیسے مجھے کھا جائے گا. ابھی بھی وہ مجھے ایسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ کافی زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی. مجھے لگا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے آیا ہے، اسی لیے میں نے بے اختیار اس پہ ہاتھ اٹھایا اور اسے تھپڑ مار دیا. اب پتہ نہیں وہ آدمی کیا کرے گا. وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی. عزت، تم بھی نا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو. میرا بچہ ایسا کچھ نہیں تھا. وہ کیا کرے گا؟ اس نے تمہیں گرنے سے بچایا تھا. اور ویسے بھی تم گھبرا گئی تھی. اس طرح کسی آدمی نے تمہیں کیوں پکڑا ہے؟ اور ہماری یہ حرکت غلط ہرگز نہیں تھی. کوئی بھی اگر تمہیں غلط انداز سے چھوئے گا تو تم اسے تھپڑ نہیں مارو گی تو اور کیا کرو گی؟ زہریش کو اس کی یہ حرکت بالکل بھی بری نہیں لگی تھی. ہاں لیکن وہ آدمی اگر تمہیں دوبارہ کہیں نظر آئے تو اسے سوری کہہ دینا. وہ بس ایسے ہی شاید کسی کی تلاش میں نظریں دہرا رہا تھا اور تم فضول میں اس کے بارے میں سوچ رہی ہو. وہ تو اس دن کا واقعہ بھی بھول چکا ہوگا. اتنا بھی کوئی فارغ نہیں بیٹھا ہوتا میری جان. عبادت اسے سمجھا کر اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی تھی، جبکہ اب تک وہ گھبرائی ہوئی تھی. اب ریلیکس ہو جاؤ یار، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چلو آ جاؤ، تمہاری فیورٹ فلم لگی ہوئی ہے تھیٹر میں.
وہ بھی دیکھنی ہے۔ وہ دونوں ہی اسے نارمل کر رہی تھی، جبکہ دور وہ کہیں خود پر کسی کی گہری نظروں کا حصار محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ہر طرف نگاہیں دہرائی تھی، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ابھی تک اپنی کمر پر اسے اس شخص کی گرفت محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تک اپنی کمر پر اسے اس شخص کی گرفت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس کی وحشتناک گرفت سے نکل نہیں پائی تھی۔ اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا اس شخص کی نگاہوں سے، جیسے وہ اسے کھا جائے گا۔ فلم کے دوران بھی وہ بالکل خاموش رہی تھی۔ ویسے تو وہ فلم میں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے سرگوشیاں کرتی تھی، لیکن آج وہ خاموش رہی۔ اس کی سوچیں بار بار اس شخص کی طرف جا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پائی تھی، جبکہ عبادت اور سحرش دونوں ہی فلم کو کافی انجوائے کیا تھا۔ عائشہ پلیز مجھے تنگ مت کرو، تھوڑی ہی دیر میں لائرز آنے والے ہوں گے، مجھے بس یہ لاسٹ والے کچھ کوسچنز دیکھنے دو۔ عائشہ آ کر اس سے باتیں کرنے لگی تو اس نے کافی سختی سے اس سے کہا تھا۔ عائشہ آ کر اس سے باتیں کرنے لگی تو اس نے کافی سختی سے اس سے کہا تھا، یار بس کر دو، کتنا پڑھو گی تم؟ جب سے آئی ہو پڑھے ہی جا رہی ہو۔ صرف پڑھائی نہیں دیکھیں گے وہ لوگ، کانفیڈنس بھی چیک کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزوں میں اچھا ہونا ضروری ہے۔ صرف کتابیں چاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عائشہ کو اس کی بات بری لگی تھی، اسی لیے وہ اسے طنز کرنے لگی۔ تم اپنا کام کرو اور مجھے میرا کام کرنے دو، میں بہتر جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس کے انداز پر وہ اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ عبادت بہت لائق تھی، اس لیے کلاس کی ساری ہی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے ہوتی رہتی تھی۔ عائشہ بھی ان میں سے ہی ایک تھی۔ پیپرز میں بھی انہیں کافی زیادہ مدد مل جاتی تھی اس کی وجہ سے، لیکن باقی معاملات میں وہ ان سے دور ہی رہتی تھی۔ عائشہ بار بار اس کے پاس اس لیے آ رہی تھی تاکہ لائر سے جو بھی سوال پوچھیں یا اگر کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھیں تو وہ باہر آ کر انہیں بتا دے۔ کیونکہ اس کا رول نمبر 7 تھا تو اس نے 7ویں نمبر پر اندر جانا تھا، جبکہ عائشہ 11ویں پر جانے والی تھی۔ ابھی عبادت باہر آ کر بیٹھی ہی تھی جب 7 سے 8 گاڑیاں سپیڈ سے اندر داخل ہوئی۔ یقیناً وہ گاڑیاں ان لائرز کی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی۔ اس وقت وہ بیٹھ کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کے سامنے اس کا کانفیڈنس بحال رہے۔ وہ باہر بیٹھنے کے بجائے اندر اپنی کلاس کی طرف چلی گئی تھی تاکہ اپنے نمبرز پر وہ اپنے ٹیسٹ کے لیے اندر جا سکے۔ اس کا دل بہت تیزی سے کانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے یقین تھا کہ وہ اپنا انٹرنشپ حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی۔ وہ کلاس میں آئی تو باری باری اسٹوڈنٹس کو نیچے آفس میں بلایا جانے لگا۔ 2 لڑکوں کا انٹرویو ہو چکا تھا، جبکہ ایک لڑکی بھی اپنا انٹرویو دے کر آئی تھی۔ ایک کے بعد ایک اسٹوڈنٹ جا رہا تھا اور واپس آتے ہوئے خاموشی سے آ کر بیٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طرح کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ بک میں موجود سوالات بہت کم پوچھ رہے تھے۔ ان کے زیادہ تر سوالوں میں کیس کے بارے میں تھے۔ اگر کوئی ریپ وکٹم ہو تو آپ اس کا کیس
کس طرح سے ہینڈل کریں گے؟ اگر کوئی قتل کر چکا ہو تو اس کا کیس کس طرح سے ہینڈل ہوگا؟ اگر کوئی بے گناہ ہو اور اس پر الزام لگا لیا جائے تو اس کی دلائل کس طرح سے دی جائیں گی؟ اس طرح کے سوال پر کچھ لوگ کانفیڈنس سے جواب دے پا رہے تھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ لوگ انہیں بہت برے طریقے سے الجھا رہے تھے۔ جب اس کی باری آئی، وہ خود بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن انٹرنشپ ٹیسٹ تو کلیئر کرنا ہی تھا۔ وہ خود میں ہمت جمع کرتی اٹھ کر نیچے آفس کی طرف آ گئی تھی، لیکن دروازے پر رک کر بہت ساری دعائیں کرنا وہ بھولی نہیں تھی۔ آخر اللہ ہی تو اسے یہاں پاس کر کے نکلوا سکتا تھا۔ اس وقت کشمیر کے سب سے بڑے سائنس کالج کے باہر وہ موجود تھا، کیونکہ اسے انفارمیشن ملی تھی کہ سہرش یہیں پر شادی سے پہلے پڑھتی تھی اور یہیں پر سیکنڈ لاسٹ ایئر کی وہ اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ پرسکون سا باہر کھڑا اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کل جو غلطی عزا نے کی تھی، اس کے بعد اس کے غصے کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ اس پر ہاتھ اٹھا سکتی تھی، اسے تھپڑ مار سکتی تھی، وہ بھی بڑے مجمع میں۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی لڑکی نے اس کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے اور اس نے اسے جانے دیا بنا کچھ بھی کہے۔ دامیار شاہ اپنی بے عزتی بھولتا نہیں تھا۔ وہ اس سے بدلہ لینے والا تھا اور اس انداز میں بدلہ لینے والا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کے بدلے کو یاد رکھتی۔ وہ سفید رنگ کی یونیفارم میں بیگ لیے باہر نکلی تھی۔ جب وہ گاڑی سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ دھیان سامنے کالی گاڑی کی طرف گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بارک شاہ کو دیکھ چکا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا، ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا تھا۔ جب اس نے سامنے گیٹ کی طرف ہاتھ ہلایا، وہ کسے ہاتھ ہلا رہا تھا یہ وہ ایک ہی نظر میں سمجھ گیا۔ گاڑی سے نکلنے کے بجائے وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تھا، جبکہ عزا تیز تیز چلتی سڑک پار کرتی اس کی گاڑی کے پاس آئی تھی اور فرنٹ ڈور کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے راحیل کو فون پر میسج کر کے پوچھا تھا کہ کیا سہرش کو عزا کے بھائیوں کے بارے میں کچھ پتہ ہے، جس طرح عزا بارک شاہ سے بات کر رہی تھی، مطلب صاف تھا کہ وہ اس کا بڑا بھائی تھا۔ راحیل نے سہرش سے کچھ نہیں پوچھا تھا، کیونکہ 2 دن پہلے وہ خود ہی ان کے گھر پر ڈنر پر انوائٹڈ تھا اور وہاں اس کی ملاقات بارک شاہ اور زبر شاہ سے ہوئی تھی، جس کے متعلق اس نے بتا دیا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ بارک شاہ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے اور جس طرح کی وہ لڑکی تھی، وہ جانتا تھا وہ آسانی سے اس کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ لیکن پیچھے تو دامیار بھی نہیں ہٹ سکتا تھا۔ آخر وہ اس کی خواہش تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک رات کے لیے ہی صحیح، لیکن اسے اپنے بیڈ روم کی رونق ضرور بنائے گا۔ اور بارک شاہ سے تو اس کے پہلے ہی بہت سارے حساب نکلتے تھے۔ بارک نے اسے ذلیل کیا تھا، وہ بھی بہت سارے لوگوں کے سامنے۔ اگر وہ یہ معاملہ رفع دفع نہ کرواتا تو یقیناً ہر نیوز چینل، ہر نیوز پیپر کی زینت بن چکا ہوتا۔ بارک معافی مانگنے آیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، لیکن وہ اپنے لفظ تو واپس نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے جو کیا تھا، اس کی سزا تو اس نے اسے دینی ہی تھی۔
بے شک وہ اس کی سزا اسے بہن کی صورت میں ہی کیوں نہ دیتا۔ وہ اس کی بہن اور اس کی بہن نے بھی تو اسے تھپڑ مار کر اپنی طرف سے حساب نکال لیے تھے، اور حساب کتاب کے معاملوں میں وہ بہت پکا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر قدم رکھا تو سامنے ہی 7 کرسیوں پر بیٹھے لائرز اسے نظر آ گئے تھے، جبکہ 5ویں کرسی پر وہ بیزار سی شکل بنائے بیٹھا شخص اس کے لیے انجان نہیں تھا۔ السلام علیکم، اس نے خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے سامنے رکھی سنگل کرسی کے پاس بیٹھتے ہوئے انہیں سلام کیا تھا، جبکہ وہ خوش دلی سے اسے جواب دیتے بیٹھنے کے لیے کہہ چکا تھا۔ مس عبادت ذوالفقار، آپ اس یونی میں ٹاپرز میں سے ایک ہیں۔ آپ سے مل کر ہمیں خوشی ہو رہی ہے، لیکن آپ کچھ نروس لگ رہی ہیں۔ وہ بڑی عمر کے سینئر لائر صغیر بٹ صاحب تھے۔ نہیں سر، میں نروس ہرگز نہیں ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے زران کی طرف دیکھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی، کیونکہ وہی اسے نروس کرتا تھا یا پھر اس کی نظریں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے پاس آپ کی ڈگری اور کچھ کاغذات ہیں، آپ کے نمبرز تو بہت اچھے ہیں، لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پاس ایک ریپ وکٹم انصاف کے لیے آئی ہیں، تو آپ اس کیس کو کس طرح سے ہینڈل کریں گی؟ آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کس طریقے سے آپ اس میں ہمت پیدا کریں گی؟ کس طریقے سے آپ سٹیپ ٹو سٹیپ اس چیز کو ہینڈل کریں گی؟ اپنے دماغ میں اس کیس کو رکھتے ہوئے آپ ہمیں تفصیل بتائیں۔ یہ سوال دوسرے نمبر والے اسٹوڈنٹ کا تھا۔ کلاس میں ہونے والی باتوں کو اس نے بہت غور سے سنا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی تھی کہ اس کے دماغ میں جو چیز آ رہی تھی وہ بیان کر رہی تھی۔ زران کی نگاہیں مسلسل اس کے چہرے کی طرف تھی، لیکن وہ اسے پوری طرح سے اگنور کر رہی تھی، اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہی تھی۔ ابھی اس نے انہیں جواب دیا ہی تھا کہ زران کے ساتھ بیٹھے لائر نے اس سے دوسرا سوال کر لیا۔ وہ اب اس کی طرف دیکھتی اسے جواب دینے لگی تھی، اور پھر اسی طرح تیسرے اور چوتھے لائر نے بھی سوال کیا تھا۔ تو مس عبادت، آپ اپنے کلائنٹ کو خود پر یقین کرنے کے لیے کیسے کہیں گی؟ کیونکہ آپ کو دیکھ کر تو لگتا نہیں کہ آپ کا کوئی بھی کلائنٹ آپ پر یقین کر کے اپنا کیس آپ کے حوالے کرے گا، کیونکہ آپ تو کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب ہی نہیں دے پاتی، تو کسی کا کیس کیا لڑیں گی؟ آپ کی یہ نزاکت دیکھ کر ایک وکیل بننے کی قابلیت مجھے آپ میں نظر نہیں آ رہی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے کافی سختی سے بولا تھا، جبکہ اس کے ذلت بڑے انداز پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ ہوتا کون تھا اس کے بارے میں ایسا کہنے والا؟ خود وکیل کی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ دوسرے کی ذات کو اس طرح سے اچھال کر رکھ دے۔ آپ کی بات بالکل غلط ہے سر، میں لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب بھی دے سکتی ہوں اور سوال بھی کر سکتی ہوں، یہاں تک کہ میں لوگوں کے ذہن بھی پڑھ سکتی ہوں۔ صرف میری زہری شخصیت پر مت جائیے۔ آپ کریں سوال مجھ سے، اگر میں جواب نہ دے پاؤں تب آپ یہ کہیں کہ مجھ میں جواب دینے کی قابلیت نہیں ہے۔ بنا مجھے جانے، بنا میرے بارے میں کچھ بھی پتہ کیے آپ مجھے جج نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں آپ کو اس طرح سے اپنے آپ کو جج کرنے کی اجازت دوں گی۔ آپ بے شک مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن اپنی ذات پر میں اس طرح کا الزام برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے یہ ڈگری دوسروں کے حق میں لڑنے کے لیے لی ہے زران صاحب،
اپنے حق میں لڑنا بھی میں بہت بہتر طریقے سے جانتی ہوں۔ وہ بولنے پر آئی تو بنا لحاظ کیے بولتی چلی گئی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا لائر اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اس کے لیے کلیپنگ کرنے لگا۔ ویری گڈ مس عبادت، آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ آپ اب تک کی وہ پہلی لائر ہیں جس نے ہمارے اس انداز پر بالکل ٹھیک جواب دیا ہے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے، لیکن کسی میں اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے لڑ سکیں، اس طرح جواب دے پاتا۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کے لیے لڑنے کے لیے ڈگری لے رہا ہے، اس میں اپنے لیے لڑنے کی بھی قابلیت ہو۔ گریٹ، یہی کانفیڈنس ہونا چاہیے ایک لائر میں، وہ خوش ہوتے ہوئے اسے بتا رہے تھے، جبکہ وہ چور نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا صرف اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے اسے ناقابل بول رہے تھے؟ خیر، جو بھی تھا، اب منہ سے نکلی ہوئی بات تو واپس آ نہیں سکتی تھی۔ آپ جائیے مس عبادت، ہم سب کے ساتھ آپ کا رزلٹ اناؤنس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم سب میں سے کس کی انٹرنشپ آپ کو ملے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو عبادت کچھ کنفیوز سی ہو کر باہر جانے لگی۔ اتنی پڑھائی کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا تھا، ان لوگوں نے کتاب میں سے تو کچھ پوچھا ہی نہیں تھا۔ شاید اس سے پہلے جو اسٹوڈنٹس اندر آئے تھے وہ انہی عجیب طرح کے سوالوں کی بات کر رہے تھے۔ یا اللہ پلیز زران کے ساتھ میری انٹرنشپ نہ ہو، یا اللہ پلیز، آپ تو میری ساری باتیں مانتے ہیں نا، یہ آخری بات مان لیں، اس کے بعد میں کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں، یہ اس سال کی آخری فرمائش ہوگی۔ پلیز آپ نا زران کے ساتھ میری انٹرنشپ مت رکھوائیے گا۔ ویسے تو وہ خود ہی میرے ساتھ انٹرنشپ نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن آپ بھی نا ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیجیے گا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، زران کے ساتھ میری انٹرنشپ نہیں آنی چاہیے۔ اللہ جی پلیز، میری بات مانیں گے نا؟ عبادت، کیا ہو رہا ہے تجھے؟ یہ کیا خود سے بھی باتیں کر رہی ہو؟ اور اوپر چھت کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ عائشہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ وہ میرا ٹیسٹ پاس ہو گیا ہے اور سر نے کہا ہے کہ سب کے ساتھ رزلٹ اناؤنس کر کے بتائیں گے کہ مجھے کس کی انٹرنشپ ملے گی۔ تو میں ان میں سے نا کچھ خروس ٹائپ کے لائرز لگ رہے تھے، تو میں دعا مانگ رہی تھی کہ ان کے ساتھ میرے انٹرنشپ نہ ہو۔ وہ پریشانی سے بولی۔ تمہارا انٹرنشپ پاس ہو گیا؟ بہت بہت مبارک ہو یار، اور تم کیا دعا کر رہی ہو؟ اندر بیٹھا وہ ہینڈسم زران شاہ تمہیں انٹرنشپ میں لے لے؟ یار قسم سے، اگر میرا ٹیسٹ پاس ہو گیا اور اس نے مجھے اپنے انٹرنشپ میں لے لیا نا، تو میں تو بس اسی کو ہی تارتی رہوں گی، ڈگری تو کہیں بھول بھلا دوں گی۔ کیا مطلب؟ اس کے انداز پر وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مطلب یار وہ کتنا ہاٹ ہے، کتنا ہینڈسم ہے، میں تو اس کی اتنی بڑی فین ہوں کہ اس کے لیے کہ بڑے بڑے پوسٹر اپنے کمرے میں لگائے ہوئے ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے مجھے وکیل بننے کا شوق کیوں چڑھا؟ نہیں پتہ؟ میں بتاتی ہوں۔ 4 سال پہلے نا اخبار میں انٹرنشپ میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کر کے کشمیر کا سب سے ہینڈسم لڑکا جب وکیل بنا تھا نا، اور انٹرنشپ کے دوران ہی اس نے اپنے لائر کو 2 بڑے بڑے کیسز میں کامیابی دلوائی تھی، میں تب ہی اس کی دیوانی ہو گئی تھی، اور اسے کالے کوٹ میں دیکھتے ہوئے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی LLB کروں گی۔ اور دیکھو میری سچی محبت مجھے کہاں لے آئی۔ 4 سال موٹی موٹی کتابوں میں سر کھپانے کے بعد آخر میری منزل میرے بے حد قریب ہے۔ اگر مجھے اس کی انٹرنشپ مل گئی نا تو دیکھنا میں اسے کیسے پٹاؤں گی۔ جس اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے
وہ مجھے آگے بھی پہنچائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ نے تمہیں یہاں پہنچایا ہے تاکہ تم کامیاب بن سکو، اس لیے نہیں تاکہ ہینڈسم وکیلوں کو تاڑ سکو، اور وہ اتنا بھی کوئی ہینڈسم نہیں ہے، بس ٹھیک ٹھاک دکھتا ہے، مجھے تو اتنا خاص نہیں لگا۔ اچھے کپڑے جوتے پہن کر، بال بنا کر تو کوئی بھی پیارا لگ سکتا ہے، اصل خوبصورتی دل کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور زران شاہ کا دل بہت بدصورت ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی جب نظر سامنے دروازے کی طرف گئی، اور جیسے اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے ڈیسک کے بالکل پاس آیا تھا، اور پھر اس کے ڈیسک کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ میرا دل بدصورت ہے، یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی؟ لگتا ہے بہت گہرائی سے جائزہ لیا ہے آپ نے میرا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، جبکہ عبادت کی تو مانو سانسیں ہی اٹک گئی تھی جب اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون سامنے ڈیسک پر پھینکا تھا۔ آپ کا فون وہاں اندر رہ گیا تھا، اور یہ کاغذات بھی۔ آئندہ اپنے پیپرز تیار کرواتے ہوئے اپنا نام ٹھیک سے لکھیے گا، ورنہ اس کے لیے آپ کو زندگی بھر پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے جن قدموں سے آیا تھا انہی قدموں سے پلٹ گیا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کتنا ہینڈسم ہے یار، یہ تو پاس سے بھی بہت پیارا لگتا ہے۔ تھینک یو سو مچ اپنے پیپرز اور فون وہاں اندر بھول کر آنے کے لیے۔ میں نے اسے اتنے قریب سے دیکھ لیا، وہ اس کے گرد باہیں پھیلائے اسے خود میں بھیجتے ہوئے بولی تھی، جبکہ عبادت کا دل تو مانو اب تک کانپ رہا تھا۔ جب اچانک عائشہ کا نمبر آ گیا، وہ اس کو بیسٹ آف لک وش کرتی وہاں سے بھیج چکی تھی، جبکہ خود اس نے اپنے فون پر پیپرز پر دھیان دیا تھا۔ اس کے نام کے سپیلنگ تو بالکل ٹھیک تھے، تو زران کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پیپر کھول کر اپنے سامنے کیے تو سامنے عبادت ذوالفقار کاٹ کر زران شاہ لکھا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر پیپرز کو دیکھتی رہی تھی۔ زران نے یہ حرکت کیوں کی تھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا، تو کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے نام سے پہچانی جائے؟ لیکن اس نے تو کبھی اس شخص کا نام استعمال نہیں کیا تھا، وہ تو ہمیشہ اس کے نام سے بھاگتی ہی آئی تھی، تو پھر اس طرح اس کا نام لکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ اسٹوڈنٹس، آج آپ سب کا رزلٹ اناؤنس ہوگا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے 48 اسٹوڈنٹس کا انٹرنشپ انٹرویو لیا تھا، جنہوں نے LLB کی ڈگری بہت اچھے نمبروں میں حاصل کی تھی، لیکن یہ ٹیسٹ صرف کچھ لوگ ہی پاس کر پائے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے صرف 21 ہی یہ ٹیسٹ کمپلیٹ کر پائے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ آپ لوگوں میں کانفیڈنس کی حد درجہ کمی ہے، اور وکالت کے پیشے میں جو چیز سب سے زیادہ ویلیویبل ہوگی وہ ہوگا آپ کا کانفیڈنس۔ اگر آپ میں کانفیڈنس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں دے سکتے۔ صرف کتابیں رٹنے سے آپ لوگ وکالت پاس نہیں کر پاؤ گے، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی۔ آپ میں لڑنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اپنے لیے سٹینڈ لینے کا حوصلہ ہونا چاہیے، جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں بہت کم لوگوں میں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کو
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو 2 مہینے کا وقت دیں گے. 2 مہینے کے بعد ایک اور ٹیسٹ ہوگا، اور یاد رکھیے گا یہ ٹیسٹ آپ لوگوں کے لیے آخری موقع ہوگا. اگر آپ لوگ یہ ٹیسٹ پاس نہیں کر پائے تو آپ کو کسی لوکل کورٹ میں اپنی انٹرنشپ کرنی پڑے گی، اور اس کورس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. ممکن ہے کہ آگے جا کر وہ فیوچر میں آپ کے کسی کام نہ آئے. اس وقت جو 21 لوگ یہاں پر پاس ہوئے ہیں، ان میں ہم نے 3 لوگوں کی ٹیمز بنائی ہیں جو کہ آپ سب لوگوں کے رزلٹ کے ساتھ اناؤنس ہیں. آپ سب لوگ اپنا اپنا رزلٹ جا کر گرین بورڈ سے چیک کر لیجئے، اور اپنی اپنی ٹیم کے مطابق کل سے ہی آپ لوگوں کی انٹرنشپ سٹارٹ ہو جائے گی. آنے والے 6 مہینوں میں آپ لوگوں نے ہمارے قابل لائرز کے ساتھ انٹرنشپ کرنا ہے، جس میں یہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ کیس کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، کس طرح سے لینا ہے، سامنے والے کو اپنا یقین کس طرح دلانا ہے، دلائل کس طرح سے دینے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کے لیے پریکٹیکلی کیا جائے گا. یہ 7 وکیل ہر کیس میں آپ لوگوں کو شامل کریں گے. آپ لوگوں سے مشورہ لیا جائے گا، آپ سب کی قابلیت جانچی جائے گی. 6 مہینے کے بعد یہ آپ لوگوں کو سند فراہم کریں گے، جس سے یہ پتہ چل سکے گا کہ آپ لوگ وکیل بننے کے قابل ہیں یا نہیں. بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو. پرنسپل صاحب نے مسکراتے ہوئے ان سب سے کہا تھا، جبکہ کچھ لوگ انٹرنشپ پاس ہونے کی خوشی میں خوش تھے تو کچھ لوگ دکھی بھی تھے. جبکہ وہ دل میں بس ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ وہ زران شاہ کے 3 انٹرنشپ والے اسٹوڈنٹ میں سے ایک نہ ہو. ویسے تو اسے خود بھی یقین تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، زران اسے خود ہی نہیں لے گا، لیکن پھر بھی وہ مسلسل دعا کر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو ہی نہ. دعا، مجھے سنبھالو، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، میں ابھی مر جاؤں گی، مجھے دوسری سانس نہیں آئے گی. زران شاہ نے مجھے اپنے انٹرنشپ میں لے لیا ہے. عائشہ ڈرامائی انداز میں پاگلوں کی طرح کبھی ادھر تو کبھی ادھر جا رہی تھی. کیا ہو گیا ہے عائشہ، تم اس طرح سے ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی. وہ گرین بورڈ کے پاس کھڑی اپنا نام زران شاہ کے ساتھ پڑھنے کے بعد پاگل ہی تو ہو رہی تھی. میں زران شاہ کے انٹرنشپ میں ہوں. دیکھو میری محبت کتنی سچی ہے. انہوں نے خود مجھے اپنی ٹیم میں لے لیا. ضرور انہوں نے میری آنکھوں میں اپنے لیے سچا پیار دیکھ لیا ہوگا. وہ محبت بڑے انداز میں اس پر گرنے والی تھی، جبکہ وہ اسے ایک طرف کرتی خود اپنا نام چیک کرنے لگی تھی. عائشہ کے نام کے بالکل ساتھ آگے اس کا نام لکھا ہوا تھا. انچارج لائر کی لسٹ کی طرف دیکھنا تو وہ چاہتی ہی نہیں تھی. میں، تم اور دعا، ہم تینوں زران شاہ کی انٹرنشپ میں ہیں. وہ اسے پیچھے سے پکڑتے ہوئے خوشخبری اس کے کانوں میں سنا رہی تھی. شاید وہ جانتی نہیں تھی یہ خوشخبری سے زندگی میں کبھی نہیں چاہیے تھی. سو گرلز، آپ تینوں میری ٹیم میں ہیں. انہیں پیچھے سے گمبھیر آواز سنائی دی تو وہ تینوں اچھل کر پیچھے کی طرف مڑی تھی، جہاں وہ سینے پہ ہاتھ باندھے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا. میں اپنے کام کے لیے کسی طرح کی لاپرواہی برداشت نہیں کرتا. اپنا بچپنا اور یہ مستیاں یونیورسٹی کے دروازے تک ہی چھوڑ کر آئیے گا، کیونکہ اگلے 6 مہینے تک
آپ لوگوں کو نہ تو لاپرواہی کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی یہ موج مستی۔ 9 سے لے کر 7 بجے تک آپ لوگوں کو الرٹ رہنا پڑے گا۔ کسی طرح کی غلطی میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میرے آفس میں قدم رکھیے گا۔ بیسٹ آف لک، ویلکم ٹو زران شاہ انٹرنشپ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ عائشہ ایک دفعہ پھر سے دل تھام کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس کی شخصیت سے متاثر تو دعا بھی لگ رہی تھی۔ ماننا پڑے گا، ہینڈسم تو واقعی میں بہت ہے، دعا نے کہا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ خبردار جو نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ صرف میرا ہے، میں آنکھیں پھوڑ دوں گی، عائشہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ ان دونوں کو لڑتے چھوڑ کر خود نیچے آ گئی تھی۔ توبہ، ایسی بے شرم لڑکیاں ہیں نا، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کیسے ایک نامحرم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہیں۔ مجھے بھی انہی کے ساتھ انٹرنشپ ملنی تھی۔ ایک وہ عائشہ ویسے بھی ہر وقت میرے پیچھے لگی رہتی تھی، اب تو 6 مہینے اور جھیلنا پڑ جائے گا اس کو، وہ کھانا کھاتے ہوئے بھابھی اور ایزو کو بتا رہی تھی۔ اللہ، کیسی بے شرم لڑکیاں ہیں، نامحرم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے، انہیں تو شرم ہی نہیں آئی۔ لیکن تمہارے تو محرم تھے نا، تو تم کر لیتی ایسے الفاظ استعمال۔ اس کے ساتھ بیٹھی ایزو اس کے کندھے سے کندھا مارتی شرارت سے بولی تھی، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا ان 6 مہینوں میں، وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی، جبکہ ایزا بہت خوش تھی کہ اسے اس کے بھائی کے ساتھ انٹرنشپ مل گئی تھی۔ بھیا تو مجھے اتنا ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے میں نہیں کروں گا کسی کی انٹرنشپ میں مدد، اتنا غصہ کیا مجھ پر، اور اب دیکھو خود ہی اسے انٹرنشپ دے دی۔ ایزو منہ بناتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم نے سفارش کی تھی میری ان کے سامنے انٹرنشپ کے لیے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے میری سفارش سنی ہی نہیں، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ تو کیا مجھے تمہاری سفارش کی وجہ سے الٹی سیدھی سوچوں سے باہر نکل آؤ؟ عبادت بی بی، زران بھائی کبھی کسی کی سفارش پر کسی کو کام نہیں دیں گے، انہوں نے ضرور تم میں کچھ نہ کچھ ایسا دیکھا ہی ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ انٹرنشپ کے لیے رکھا ہے، زہرش کچن سے نکلتی ہوئی اس سے کہہ رہی تھی، جب باہر لان میں بیٹھی دادی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اللہ، دادی کو کیا ہو گیا؟ وہ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ پریشانی سے کرسی پیچھے پھینکتی باہر کی جانب بھاگی تھی، جبکہ عبادت اور زہرش بھی بھاگتے ہوئے باہر آئی تھی، جہاں دادی کو کسی آدمی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے پایا۔ بارک، شعر اور زبر، جو تھوڑی دیر پہلے گھر آئے تھے، دادی کے رونے کی آواز سن کر وہ بھی بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ بارک، انہوں نے پیچھے مڑ کر بارک کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے آدمی کے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی، جبکہ وہ سب بھاگتے ہوئے باہر لان میں کھڑے زران شاہ کو، دامیار شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ میرا پوتا، میرا بچہ، میرے مرتضیٰ کا بیٹا، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دامیار شاہ چہرے پر عجیب پرسرار مسکراہٹ سجائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بارک حیران تھا اسے یہاں دیکھ کر، جبکہ عبادت، ایزا اور زہرش اسے پہچان چکی تھی۔ دادی پلیز، آپ یوں روئیں تو نہیں، مجھے دکھ ہو رہا ہے آپ کے آنسو دیکھ کر۔ یہ آنسو میرے بابا تو کبھی صاف نہ کر سکے، لیکن آپ کا پوتا
آپ کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آنے دے گا، وہ انہیں ایک دفعہ پھر سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ایزا اس کی نظروں میں کچھ عجیب سا دیکھ رہی تھی۔ وہ بات تو دادی سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کل سنڈے ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، تو سنڈے کو ایپیسوڈ نہیں آتی، تو آگے سنڈے تو ایپیسوڈ بھی نہیں آئے گی اور ریچ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ کل میری آپی کا برتھ ڈے بھی ہے۔ تو کل کا دن تو ہونے والا ہے میرا بہت ہی مصروف۔ ویسے میری آپی کا برتھ ڈے منڈے کو ہے، لیکن ہم کل کر رہے ہیں کیونکہ آپی کو چھٹی نہیں ملی ان کے کام سے۔ باقی ناول کے بارے میں آپ لوگ بتائیے کہ کیا لگتا ہے دامیار کیوں آیا ہے اپنی دادی کے پاس، کہ دادی کے لیے اس کا اتنا پیار کیوں جاگا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور زران اور عبادت کا انٹرنشپ کا سفر اب ہوگا کیسا، یہ بھی آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اور یار ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کرو، جس دن میں نہیں بتاتی اس دن لائک کم آتے ہیں، جس دن میں کہہ دیتی ہوں لائک کیا کرو اس دن آپ لوگ لائک کرتے ہو، تو کیا مجھے ہر ویڈیو میں بتانا پڑے گا کہ یار لازمی لائک کر دو ایپیسوڈ کو؟ اگر ایسا ہے تو بتا دو، میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتا دیا کروں گی، میں یاد دلا دیا کروں گی۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پرسوں، تو تب تک کے لیے مس می اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔